ساری رات فلم دیکھنے والے کو کیا پتا کہ رات اللہ کے نبی کی یاد میں آنسو بہانے کا مزہ کیا ہے. وہ سمجھتا ہے فلموں میں ہی مزہ ہے. ساری رات ٹیلی فون پر گندی کرنے کی بجائے کسی کو کیا پتا کہ سو کر تہجد پڑھ کے اللہ کی بارگاہ میں آنسو بہانے کا لطف کیا ہے. وہ لطف دیکھا نہیں ہے نا. جس کو فلموں کی عادت ہے وہ سمجھتا ہے فلم دیکھوں گا نہیں تو نیند ہی نہیں آئے گی. لیکن جس کو عشق رسول کی لت پڑ جائے، آئے ہائے، جس کو پیارے آقا سے محبت ہو جائے، دنیا کی لڑکیوں سے اور بے حیا عورتوں سے دوستیاں کرتے ہو، اللہ کے حبیب سے محبت کر لو، ہر آنسو تمہارا رتبہ بڑھائے گا. نیند کروٹ بدل کر نہیں آئے گی جب مدینے والے کی یاد آئے گی، مگر وہ بے قراری میں بھی سکون آئے گا. بے پردہ بے حیا لڑکیوں سے دوستیاں لگا کر ساری رات فون پہ بات کر کے کیا کر رہے ہو آپ؟ سوچو اللہ کو کیا جواب دو گے؟ مرنا ہم سب نے. میں بات جو کر رہا ہوں اللہ کرے میری بات آپ سمجھیں کہ ہمارے پاس ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوگا. میں کل ایک ایسی شخصیت سے، ایسے بندے سے مل کے آیا ہوں جس نے مجھے اداس کر دیا. آپ کے حیدرآباد کا شخص ہے، ان کو لیور کا کڈنی کا کینسر ہو گیا، 52 سال عمر ہے، اور وہ بندہ کہتا ہے میں 16 سال تک حیدرآباد سے نوری آباد جاتا رہا، نوکری کرتا رہا، بالکل فٹ فاٹ، کوئی پرابلم نہیں. ماشاءاللہ اس کے جوان بیٹے ہیں، اللہ نے بہت دیا ہے اس گھر کو. میں کل دیکھتا رہا، میں تو یہ سوچتا رہا یار یہ عمر بھی اتنی نہیں ہے. میں نے کہا ہوا کیا آپ کو؟ کہتے کچھ بھی نہیں تھا مجھے. رمضان میں مجھے کڈنی میں یہاں درد ہوتا رہا، ڈاکٹرز کو دکھایا، ٹیسٹ کرائے، ڈاکٹر کہتے ہیں کینسر کا آخری سٹیج ہے. میں سوچتا رہا یار کتنی پلاننگ، کتنے ارادے، یہ کروں گا تو بچوں کی شادی. اب اس بندے سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا. 6 مہینے میں ختم ہو گیا وہ بندہ. اللہ سے پھر دعا کرتا ہوں اللہ اسے شفا عطا فرمائے، مگر مجھے ہلا گیا وہ شخص. میں سوچتا رہ گیا. اللہ کی رحمت سے میں نے اکیلے میں اس کو بٹھا کر پھر کلمہ پڑھایا، توبہ، کیونکہ مجھے بڑا ڈر لگ رہا تھا. اللہ اس کو ہمت دے، طاقت دے، اس کو شفا کاملہ دے. مگر ودن 6 مہینے دنیا ختم ہو گئی نا. 6 مہینے تو دور کی بات ہے، ادھر بندہ صبح جاتا ہے رات جنازہ آتا ہے. مگر ہماری پلاننگ ہی عجیب ہے، ہمارا جینے کا انداز ہی عجیب ہے. ہمیں لگتا ہے مرنا ہی نہیں ہے. ہماری زندگی میں سارا شیڈول ہے کہ اتنے سال بعد شادی کروں گا، شادی ہو گئی تو بچے ہوں گے، بچوں کو پھر فلاں اسکول میں پڑھاؤں گا، اس کے بعد بچوں کی شادیاں کروں گا، ایک گھر ہے تو بڑا گھر لوں گا، ایک فیکٹری ہے تو اور فیکٹری لگاؤں گا. یہی پلاننگ. مروں گا تو کیا کروں گا، اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو وہ روشن ہوگی کہ نہیں، اس کی پلاننگ. قبر میں جاؤں گا تو لے کر کیا جاؤں گا، اس کی پلاننگ. کسی نے دفن ہوتے ہوئے کسی کو دیکھا ہے؟ کوئی ہے جو تدفین کے وقت سارے گئے ہوں گے. کبھی قبر کے اندر کوئی تجوری دیکھی ہے کہ آپ نے دیکھا ہو قبر میں تجوری ہو، سارا سونا، سارے بانڈ، سارے پیسے اس میں ڈال کر لاک لگا کے مردہ لے گیا ہو؟ قبر میں کوئی تجوری نہیں. کفن میں کوئی جیب دیکھا ہے؟ کفن میں کوئی جیب نہیں. سوچو خالی جانا ہے، سب ادھر ہی رہ جائے گا. کیا جائے گا ساتھ؟ میری نیکیاں، اچھے اعمال کتنے ہیں؟ اب سوال یہ ہے نا، جب جاگا جو میرے ساتھ جائے گا وہ کتنے ہیں؟ اس کی کتنی تیاری ہے؟ ابھی جوان بیٹھے ہیں سارے، کہتے ہیں جناب بالکل نیکیاں کریں گے، لیکن ابھی تو مزے کی عمر ہے نا. 50 سال کا ہو جاؤں پھر اللہ اللہ ہی کروں گا، پھر تو داڑھی بھی رکھ لوں گا، پھر نماز بھی پڑھوں گا، پھر روزے بھی رکھوں گا. ابھی تو مزے کے دن ہیں. کیا جوان نہیں مرتے؟ کیا نوجوانوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ کب تیاری کرو گے؟ ایسے کئی جوان پہنچ گئے قبر میں جنہوں نے نیت کی تھی بوڑھا ہو کر نماز پڑھوں گا. ایسے کئی لوگ قبر میں پہنچ گئے جنہوں نے نیت کی تھی مدینے جاؤں گا پھر داڑھی رکھوں گا. نہیں جا سکے اور چلے گئے قبر میں. ایسے کئی چلے گئے قبر میں جنہوں نے کہا تھا اگلی رمضان سے پورے روزے رکھوں گا. رمضان نہیں آیا، وہ قبر میں چلے گئے. ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی نوجوان کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے. اللہ کی رحمت سے میں آپ کو جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں نا، میں یہ نہیں کہتا زندگی کو جب آپ ساری زندگی چھوڑ دو. آپ کاروبار کیجئے، حلال کیجئے، نوکری کیجئے، حلال کیجئے، اپنی فیملی کے ساتھ وقت گزاریے، بالکل گزاریے. اپنے بچوں کے ساتھ خوش رہیے، خوش رہیے. شریعت نہیں کہتی کہ جناب آپ ساری فیملی گھر بار چھوڑ کر فقط اللہ اللہ کرتے رہیں. گھر بار، کاروبار، فیملی، ایوری تھنگ از اوکے. انجوائے کیجیے اپنی لائف کو، مگر شریعت کے دائرے میں رہ کر.
نماز کی پابندی کر کے، حلال روزی کما کے، جھوٹ، غیبت، بدگمانی، بد کلامی، بد اخلاقی، اس سے بچ کر، بے حیائی سے بچ کر کیا زندگی انجوائے نہیں کی جا سکتی؟ اپنے وقت کی قدر کریں. یہ وقت جو ہے نا، یہ موتی ہے، سانس کی مالا جو ہے نا. دیکھیں کبھی غور کیا ہم نے، جو ہماری جو بریتھ ہے، سانس ہے، یہ ساری کاؤنٹنگ کی ہوئی ہیں، آپ کو معلوم ہے؟ یعنی ہماری سانسیں بھی یہ گنی ہوئی ہیں. اگر بندہ اس کی قدر نہ کرے تو یہ سانسیں تو ختم ہو جائیں گی نا. اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، ایک ایک سانس کاؤنٹڈ ہے. میں نے آپ سے گفتگو کے دوران بہت ساری سانسیں لے لی ہیں، اور آپ نے بہت ساری سانسیں لے لی ہیں. یہ اتنی سانسیں میری ختم ہو گئیں، اب نہیں پتا کتنی باقی ہیں. ہم سب کا موت کا وقت مقرر ہے، ڈیسائیڈڈ ہے، ہمیں نہیں پتا. اچھا پتہ ہے موت کا وقت بھی مقرر ہے اور موت کی جگہ بھی مقرر ہے. بندہ کسی نہ کسی بہانے سے ادھر پہنچتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا نہیں چاہتے جاتے بھی کسی کی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے، یا اچانک کسی گاڑی سے اتر جاتا ہے. جو اتر جاتا ہے وہ بچ جاتا ہے، جو بیٹھ جاتا ہے وہ چلا جاتا ہے. سنا ہوگا نا، کیا تھا؟ وقت مقرر تھا. جو اتر گیا اس کا ٹائم نہیں آیا تھا. اٹ مینز آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں. سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں.